بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 29 اور 30، تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ ابھی لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لا چکے، لا تأکلوا، تم نہ کھاؤ، اموال، مال، کم، اپنے، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے کے ساتھ، الا، مگر، ان، یہ کہ، تکون، وہ مال ہو، تجارتاً، تجارت، عن، سے، تراضٍ، رضامندی، من، سے، کم، تمہاری، منکم، تمہاری، و، اور، لا تقتلوا، تم قتل نہ کرو، انفسا، جانیں، کم، اپنی، ان، بے شک، اللہ تعالی، کانا، ہے، بکم، تمہارے اوپر، رحیماً، رحم کرنے والے، و، اور، من، جو شخص، یفعل، کرے، ذالک، یہ کام، عدواناً، حد سے، شرعی حد سے تجاوز کرتے ہوئے، وظلماً، اور ظلم کرتے ہوئے، تو، سوف، عن قریب، نصلی، داخل کریں گے ہی اس کو، ناراً، آگ میں، و، اور، کانا، ہے، ذالک، یہ، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، یسیرا، آسان۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم سب پر بہت مہربان ہیں، اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ واو! ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے متعدد احکامات، کئی احکامات کا ذکر کیا تھا، اور ان آیات میں عام انسانوں کی جان اور مال کی حفاظت کا ذکر ہے، اور اسی طرح ان آیات میں ہر ناجائز مالی اور جانی تصرف سے بھی منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طریقے سے تم اپنا مال آپس میں نہ کھاؤ۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی اور مسلمان کا مال ناحق طریقے سے کھانا یہ جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اپنا مال بھی ناحق طریقے سے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جیسے اسراف کیا جائے یا اپنا مال فضول خرچی میں خرچ کیا جائے، کہ یہ صورتیں بھی ممنوع ہے۔ تو اس آیت کے اندر دونوں صورتیں آ گئی کہ اپنا مال بھی اسراف اور فضول خرچی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح دوسروں کا مال ان کی رضامندی کے بغیر ناحق طریقے سے ظلماً استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ لا تأکلوا کہا کہ کھاؤ نہیں، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کھانا منع ہے باقی استعمال جائز ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کا مال کسی صورت میں ناجائز طریقے سے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ ایسی تجارت ہو جو تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، کہ تجارتی لین دین میں آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو آپ کو نفع ہو جاتا ہے، تو دوسرے کا مال آپ کے پاس آ جاتا ہے، لیکن یہ رضامندی سے ہے اور تجارت کی بنیاد پر ہے، تو یہ ایک صورت ہے کہ دوسرے کی رضامندی کے ساتھ اس کا مال استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ اس کی ایک صورت تجارت کی ہے، اور اسی طرح دوسری صورت وہ ہبہ اور گفٹ کی ہے کہ وہ اگر اپنی خوشی سے اپنا مال آپ کو دے دے تو پھر اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مالی ناجائز تصرف سے منع کیا۔ آگے جانی ناجائز تصرف کا ذکر ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل نہ کرو اپنی جانوں کو۔ اس کے بھی دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا حالات سے، زندگی کے حالات سے تنگ آ کر، یعنی خودکشی کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کو ناحق قتل نہ کرو، کہ یہ بھی نتیجتاً اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، کہ قاتل کی سزا وہ تو قصاص ہے کہ نتیجتاً اس کو دنیا میں قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، اور اگر دنیا میں قتل نہ بھی ہو تو آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا رکھی ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو دونوں صورتیں اس میں آ گئی کہ خودکشی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے حالات سے تنگ آ کر، اور اسی طرح ناحق دوسرے کو قتل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے۔ مہربانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ناجائز صورتیں ہیں، نقصان دہ صورتیں ہیں، مال کو نقصان دینے والی صورتیں ہیں، جان کو نقصان دینے والی صورتیں ہیں، اس کی نشاندہی کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا، تو یہ اللہ جل شانہ کی رحم کا تقاضا ہے۔ آگے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، چونکہ قتل یہ بہت سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کی سزا کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا اور اس سے ڈرایا اور دھمکایا کہ دیکھیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، جو حد سے گزر کر اور ظلماً یہ کام کرے گا، یعنی قتل کرے گا، کسی انسان کو ناحق قتل کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اس کو آگ کے اندر یعنی جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ جہنم میں داخل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ خلاصہ یہی ہوا کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا اور استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، صاحب مال کی اگر اجازت ہو تو ان کی دلی رضامندی سے اس کا مال استعمال کرنا یہ جائز ہوگا۔ دوسرا یہ بتایا کہ اپنے مال میں بھی اسراف اور فضول خرچی کرنا یہ حرام ہے۔ تیسرا یہ بتایا کہ ناحق کسی انسان کو قتل کرنا یہ حرام ہے اور اس کی سزا جہنم ہے، اور آخر میں بتایا کہ خودکشی کرنا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع.